جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسے وہ آیا ہے بچہ معصوم ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی وہ معصوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حج مبرور ہو، حلال کی کمائی سے حج کیا گیا، حرام سے نہیں۔ اور وہاں حج میں وہ ساری پابندیاں جو ہے بڑی عمدگی کے ساتھ اعلیٰ اسلوب کے ساتھ نباہی گئی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہ ہے اصل میں جو دو لفظوں کا فرق میں نے واضح کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی ہے، عبادت اور عبادات۔ لفظی طور پر تو عبادت کی جمع عبادات، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، یہ سب عبادات۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہمہ تنگ، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی اطاعت، اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ تو عمارت یہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس عمارت کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت کوئی عمارت نہیں ہے، جو میں نے شروع میں بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس حدیث کے اندر جو کانٹے کا لفظ ہے، جو اہم ترین ہے، بنیا، عمارت جو ہے وہ بنیاد کے اوپر اٹھائی گئی، عمارت اور ہے بنیاد اور ہے۔ ان کو ایک سمجھ لینا ایک غلط مبحث ہے، یہی ہماری غلط فہمیوں کا، مغالطوں کا، گمراہیوں کا سبب بن گیا۔ ہم نے سمجھ لیا بس دین نام ان چیزوں کا، دین تو نام ہے بھائی اللہ کی پوری ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد، بندگی، غلامی، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ ہاں غلطی ہو جائے توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا، عزم مصمم کے ساتھ کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور صحیح جو ہے پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت محبت ہے اپنے ان بندوں سے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کبھی شرمندگی کے احساس کے تحت اگر پیشانی پر کوئی پسینے کے آ جائیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے، تو اللہ کو تو وہ موتیوں کی طرح پسند ہے، اللہ کو یہ توبہ جو ہے بہت پسند ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ قطعاً ادھر سے ادھر پوری زندگی جو ہے وہ کوئی پاؤں ہلے ہی نہ، نہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ خطا ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، وقتی جذبات کے تحت آ کر، کسی جذباتی سیلاب کے رو میں بہہ کر، یا کہیں کسی غلط ماحول میں کچھ عرصے رہے تھے، وہاں کے اثرات پڑ گئے، تو اس جو بھی کچھ ہو گیا آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، لیکن اس سے فوراً توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ اس کے لیے لفظ واجب استعمال کیا گیا سورہ نساء میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب۔ اللہ کے ذمے ہے، اللہ پاک واجب ہے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کرنا جو جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی راہ میں بہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں تک اس کا اصل مضمون ہے اس پر تو گفتگو جو ہے حدیث جبرائیل کے ضمن میں ہو چکی ہے، لیکن میں نے آج خاص طور پر جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ انفطار کی ہے، جو یہ عبادت اور عبادات ان کے تعلق کو واضح کرنے والی بات ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں بنی الاسلام علی خمس میں، ان میں پہلی چیز تو جیسا کہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ اسلام میں داخلے کی بنیاد ہے۔ وہ داخلہ تو صرف کلمہ شہادت سے ہو جائے گا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی اضافی چیزیں ہیں، ویسے بھی یہ سب کا موقف ہے کہ تارک نماز کافر نہیں ہوتا، منکر نماز کافر ہو جائے گا، مانے ان چیزوں کو، لیکن عمل میں کمی ہے تو جو بھی ہوگا، مختلف فقہا کے نزدیک مختلف سزائیں ہیں، اس کی تعزیرات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو اسلام کی بنیاد تو صرف ایک چیز بنتی ہے، اور وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے عین حالت جنگ میں جس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا تھا اس کو حضرت اسامہ ابن زید نے نہیں چھوڑا، بخشا نہیں، اس کی جان نہیں بخشی کی بلکہ اس کی گردن اڑا دی، تو حضور نے جواب طلبی کی، کیا کرو گے؟
جب یہ کلمہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا قیامت کے دن. اور قرآن میں کہہ دیا گیا اگر تم نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور کہیں تمہیں مل جائے کوئی شخص، فرض کیجئے کہ وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جو بحیثیت مجموعی کافر ہے، منکر ہے، مشرک ہے، لیکن وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، تم مومن نہیں. تم کون ہوتے ہو؟ تم تو دل کے ہاتھ کو نہیں جانتے. تو بوائل ڈاؤن کر کے میں اس کو عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں داخلے شامل رہنے کے لیے بنیاد تو وہ صرف کلمہ شہادت رہ جاتی. البتہ یہ جو آیت میں نے سنائی آپ کو، اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے یہ 4 عبادات، ان میں سے 2 کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے. چنانچہ حدیث معاذ کے اندر بھی پھر 2 کا ذکر آیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا. اور سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے. جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے دوران مشرکین عرب جو ہیں بنی اسماعیل امیین یا تو اسلام لے آئیں ورنہ قتل عام ہو جائے گا. تو ان کی علامت کیا ہوگی؟ اگر وہ نماز قائم، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. 2 چیزیں جو ہیں وہ وہاں بھی بیان ہوئی اور 2 ہی چیزیں حدیث معاذ کے اندر آئی. لیکن یہاں پر جو ہے آپ سمجھ لیے 4 چیزیں ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور انہیں نہیں حکم ہوا، یہ دین کا خلاصہ ہے، دین کی تعلیم کا، انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی جمع پرستش کریں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ. ذالک الدین القیمہ، یہ ہے ہمیشہ کا قائم دین. دین جو ہے انہی چیزوں پر قائم رہے. تو معلوم اصل عبادت کچھ اور ہے اور یہ عبادات اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے. جیسے چھت کے نیچے 4 ستون، اب فرض کیجئے چھت ہے ہی نہیں تو ستون کھڑے ہوئے، آپ کو کیا معلوم ہوگا یہ کیا پاگل پن ہے، کس نے بنائے، یہ کس لیے بنائے؟ بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں. آج ہمارے ذہنوں سے جب وہ چھت ہے اسلام، عبادت، وہ ذہن سے نکل گئی. ان ستونوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف رسومات بن کر رہے، ریچولز رہ گئی، روح اذاں رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. نماز، روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. تو بغیر چھت کے ستون بھائی کس لیے؟ لا یعنی، بے معنی، بے مقصد. وہ چھت جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے معنی اطاعت. بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ واو کو میں نے بار بار جو کہہ رہا ہوں زور دے کر، چونکہ گرامر میں اسے کہتے ہیں حرف عطف. حرف عطف میں اور تو، اور بیچ میں جو اور آ گیا تو میں اور ہوں تو اور ہے، اسے کہتے ہیں مغایرت. حرف عطف جو ہے وہ مغایرت ثابت کرتا ہے. قلم اور پینسل، تو قلم اور ہے پینسل اور ہے، اور بیچ میں آ گیا مغایرت ہوگی. تو یہ اصل عبادت کچھ اور ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم. یہ تصور جو ہے اگر عام ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ امت کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر یہ تصور ہی ذہنوں کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ ریچولز ہیں، رسومات ہیں. یہ رسومات تو چل رہی ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں. 25-25 30-30 لاکھ آدمی حج میں جمع ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں تو سنا ہے کہ 25-30 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہو جاتی ہے حرم کی. لیکن کیا اس کا دنیا پر کوئی ماشا بھر بھی کوئی اثر ہے؟
دنیا جس رنگ میں چل رہی ہے ہماری رسومات ہیں، ہماری بڑی بڑی تقریبات ہیں. جیسی عالی شان مساجد یہ تو بیچاری ٹھیک ہے، ایک یوٹیلیٹی کا آپ کہیں گے اس کو کہ عمارت ہے یہ، لیکن جو عالی شان عمارتیں مسجد کی بن رہی ہیں آج کل مساجد، وہ تو وہی ہے جس کے بارے میں کہ حضور کی ایک حدیث جو ہے بہت ہی لرزا دینے والی ہے. یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا